الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام عزیز ساتھیوں، رمضان اور قرآن کا ایک بہت خاص اور ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور یہی ہمارے آج کے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، رمضان اور قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس آیت کے اس ٹکڑے سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اور اسی طرح اس کی جو ہدایات ہے، اس کی جو گائیڈنس ہے، وہ کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہاں، لیکن اس کی گائیڈنس سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں اپنا جو رشتہ ہے قرآن کے ساتھ، اس کو مضبوط بنائیں، اس کو اسٹرانگ بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے میننگز پر غور و فکر کریں، یا کم از کم اس کے ٹرانسلیشن کو، اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ قرآن کریم سب سے بہترین چیز کی طرف گائیڈنس دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو قرآن ہے یہ سب سے بہترین چیز کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس کے گائیڈنس سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کی گائیڈنس کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی پورے قرآن کو نہیں پڑھا؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس نے لاسٹ رمضان میں قرآن کو کھولا تھا؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس نے کم از کم ایک مرتبہ پورے قرآن کے ٹرانسلیشن کو پڑھا ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گا، اے میرے رب، میرے اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے ہجرت کر لی۔ یا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دینداری کا لیول کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں۔ کیا ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کہ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں؟ کہ ہم اس کے میننگز پر غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے گائیڈنس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آئیے ہم اور آپ اس رمضان میں قرآن کریم کو اپنی زندگی میں صحیح مقام دیں، اسے اپنے زندگی کا صحیح معنی میں حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کو پڑھنا، سننا، اسی طرح اس کے میننگز پر غور و فکر کرنا، اس کا شوق دلائیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ جو شخص دنیا میں قرآن کریم کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے روز یہی قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اسے جنت دلوائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے پوائنٹ کے ساتھ آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔